بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم کربلا میں حضرت امام حسین کے روزہ مبارک کی عمیق تاریخ کا دوسرا حصہ بیان کر رہے ہیں، جو کہ اسلام کے سب سے زیادہ قابل احترام مقامات میں سے ایک ہے۔ ہم اس مقدس مقام کی روحانی اہمیت اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی میراث کو بیان کر رہے ہیں۔ کربلا شروع میں ایک غیر آباد جگہ تھی اور اس میں تعمیراتی سرگرمیوں کا کوئی مشاہدہ نہیں ہوا، حالانکہ یہ پانی سے مالا مال تھا اور اس کی زمین زرخیز تھی۔ 10ویں محرم 61 ہجری 680 عیسوی کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دور دراز سے اور اس کے آس پاس کے قبائل کے لوگ قبر مبارک کی زیارت کرنے لگے۔ بہت سے لوگ جو آئے پیچھے رہ گئے اور اپنے رشتہ داروں کو ان کے انتقال کے بعد وہیں دفن کرنے کے لیے کہا گیا۔ الراشد اور متوکل جیسے یکے دیگر حکمرانوں کی طرف سے اس علاقے کی ترقی پر قدغن لگانے کی بہت سی کوشش کے باوجود یہ وقت کے ساتھ ساتھ شہر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کا بہت فائدہ اور عظیم روحانی ثواب ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ متعدد روایت میں مذکور ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت سے دنیاوی اور مرنے کے بعد کی پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ لہذا مومنین سارا سال دنیا کے تمام حصوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر محرم کے پہلے عشرہ میں، عاشورہ اور صفر کے 22ویں 40 میں اس موسم میں عراقیوں کا ایک عام رواج نجف سے کربلا تک پیدل چلتا ہے، جو کہ ان کے اخلاق و اصولوں کو اپنانے کی عکاسی کرتا ہے، جن کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جدوجہد کی اور شہادت حاصل کی تھی۔ مورخ ابن کولیہ نے ذکر کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دفن کرنے والوں نے قبر کے اوپر نشانات کے ساتھ ایک خاص اور پختہ تعمیر کی۔ قبر کے اوپر اونچی اور بڑی تعمیرات الصفا کے دور حکومت میں شروع ہوئی، لیکن بعد میں ہارون رشید نے لوگوں کو قبر کی زیارت سے روکنے کے لیے سخت پابندیاں لگا دی۔ المامون کے وقت 236 ہجری تک قبر کے گرد تعمیر کا کاروبار شروع ہوا، جب المتوکل نے قبر کو تباہ کرنے اور گھومنے اور پھرنے اور گڑھے کو پانی سے بھرنے کا حکم دیا۔ ان کے بعد آنے والے اس کے بیٹے نے لوگوں کو قبر کی جگہ کا دورہ کرنے کی اجازت دی اور اس کے بعد سے قبر کے احاطے کی تعمیر میں قدم با قدم اضافہ اور ترقی ہی ہوتی گئی۔ دوسری طرف مورخ ابن اسیر کا کہنا ہے کہ 371 ہجری میں عمود الدولہ البوئی وہ پہلا شخص تھا جس نے بڑے پیمانے پر تعمیرات کی بنیاد رکھی اور اس جگہ کو دل کھول کر سجایا۔ اس نے احاطے کے ارد مکانات اور بازار بھی بنائے اور کربلا کو ایک اونچی دیوار سے گھیر لیا اور اسے ایک مضبوط قلعے میں تبدیل کر دیا۔ سن 407 ہجری میں لکڑی کی سجاوٹ پر 2 بڑی موم بتیاں گرنے کی وجہ سے علاقے میں آگ لگی، لیکن حسن ابن فضل وزیر مملکت نے تباہ شدہ حصوں کو دوبارہ تعمیر کیا۔ تاریخ میں کئی ایسے حکمرانوں کے نام درج ہیں جنہوں نے حدود کو وسیع کرنے، سجانے یا اچھی حالت میں رکھنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ ان میں فتح فجاری بھی ہیں، جنہوں نے سن 1250 عیسوی میں 2 گنبدوں کی تعمیر کا حکم دیا، ایک امام حسین علیہ السلام کی قبر پر اور دوسرا ان کے بھائی ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالیٰ پر۔ پہلا گنبد 27 میٹر بلند اور مکمل طور پر سونے سے ڈھکا ہوا ہے۔ نچلے حصے میں یہ 12 کھڑکیوں سے گھرا ہوا ہے، جن میں سے ہر ایک دوسرے تقریباً 1.25 میٹر اندر سے اور باہر سے 1.30 میٹر دور ہے۔ مقبرے کا رقبہ 59 میٹر 75 میٹر ہے، جس میں 10 دروازے ہیں جو اندر اور باہر سے اچھی اور تقریباً 65 کمرے اس طرح آراستہ ہیں جو مطالعہ کے لیے کلاس روم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جہاں تک قبر ہی کا تعلق ہے تو احاطے کے وسط میں اسے روادہ یا باغ کہا جاتا ہے اور اس کے کئی دروازے ہیں۔ سب سے مشہور کا قبلہ یا باب الزید کہا جاتا ہے جب اس میں داخل ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ کی طرف حبیب ابن مظاہر الصدی کی قبر نظر آتی ہے۔ حبیب بچپن سے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے دوست اور ساتھی تھے۔
وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں کربلا کی جنگ میں شہادت کا اعزاز حاصل ہوا۔ ابو الفضل عباس علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے بھائی، اور کربلا کی جنگ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے علمبردار تھے۔ وہ تاریخ میں اپنی بہادری، وفاداری، اپنے والد شیر خدا حضرت ابن کرم اللہ ابن علی کے بھائی تھے، اور حضرت علی ابن طالب سے ممارست کے لیے مشہور ہے۔ ابی طالب علیہ السلام ان کے والد تھے۔ عباس علیہ السلام کی قبر کو امام حسین علیہ السلام کی طرح توجہ حاصل تھی۔ 1032 ہجری میں بادشاہ طہماسب نے قبر کے گنبد کو سجانے کا حکم دیا۔ اس نے قبر کے چاروں طرف دریا پر ایک کھڑکی بڑھائی اور احاطے کو منظم کیا، اسی طرح کہ دوسری سرگرمیاں دوسرے حکمرانوں نے بھی کھول دی۔ در حقیقت کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے بھائی کی قبر کے علاوہ کربلا کے تمام 72 شہداء کی قبریں بھی ہیں۔ انہیں ایک اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا، جسے پھر زمینی سطح تک مٹی سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ یہ اجتماعی قبر حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کے دامن میں ہے۔ خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کی قبر کے علاوہ ان کے 2 بیٹوں حضرت علی اکبر اور 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کی قبریں بھی ہیں۔ تو دوستو، کل ہم روزہ امام رضا کی تاریخ کو بیان کریں گے، تو کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔